ناظرین آداب، میں منہاج محمد خان ایشیا ٹائمز کے پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم اس پروگرام میں ہر بار ایک نئی شخصیت کو لے کر آتے ہیں، اس بار بھی ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان کے ایک مشہور داستان گو ساحل آغا۔ ہم سیدھے رخ کرتے ہیں ساحل آغا کی طرف کو۔ آداب۔ ساحل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ساحل آغا داستان گو تک جو پہنچے ہیں، ان کا سفر کس طرح کا رہا، کس حالات میں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑے، کہاں ایجوکیشن حاصل کی، اور پھر یہ داستان گو کا یہ راستہ تھا یہ کیسا رہا ان کا؟ شکریہ بہت بہت آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میری داستان اس حوالے سے دنیا تک۔ پیدائش میری دہلی کی ہے، ابتدائی تعلیم بھی میری دہلی میں ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصے ہم یو پی میں رہے اور پھر کالج کے لیے واپس جامعہ آ گئے، جامعہ ملیہ اسلامیہ جو دلی کا یونیورسٹی مشہور ادارہ۔ تو داستان گوئی سے ہمارا جو باقاعدہ طور پہ پہلا تعارف ہے وہ ہمارے جامعہ یونیورسٹی میں ہوا، پھر وہیں سے تعلیمی سلسلے کے دوران پرفارم کرنا شروع کیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اس دور میں بڑے اچھے استاد ملے جنہوں نے بے حد تعریف کی، اور ایک طالب علم کو اگر اچھے استاد ملیں وہ تعریف کریں، جیسے مجھے یاد آتے ہیں پدم شری اختر الواسع صاحب، ان وہ بولتے تھے تو ہم سنتے تھے۔ اقتدار محمد خان صاحب جن کی سرپرستی رہی کہ بولو، اچھا بولو، صاف بولو، لوگ سنیں، اور ہم خود گھنٹوں ان کو سنتے تھے کلاس میں کہ جب وہ ہمیں دنیا کی تاریخ بتاتے تھے تو وہ ایک شوق اس کے اندر سے آیا کہ تاریخ کتنی خوبصورت ہے۔ پھر خالد خان صاحب تھے، سید شاہد علی تھے، جنہوں نے بتایا کہ آدمی کا ذہن کس طرح بات کو سنتا ہے، اپلائی کرتا ہے، کیسے قبول کرتا ہے، کس طرح سے انسان کے جو مزاج ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے ایک کہانی کو، ایک داستان کو، ایک واقعے کو سنتے ہوئے، اور آپ کیسے اسے کنٹرول کریں۔ تو وہ چیزیں جو ہمیں وہاں سے ملیں، پھر ہم نے اس کو اپنی اس آرٹ کے اوپر اپلائی کیا اور ہم داستان لوگوں کو سناتے رہے۔ اور آج بھی جو آپ نے ابتدائی بات پوچھی، تو تعلیمی دور میں جو سیکھا وہ آج بھی کام آ رہا ہے، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، ہر انسان اسے ضرور حاصل کرے۔ اچھا، اگر اس میں ہم بات کریں، یہ تو آپ نے بات کہی کہ آپ جامعہ میں جب آئے کالج میں اپنے تعلیم حاصل کرنے، وہاں اس کی طرف آپ نے ایک آپ کی دلچسپی ہوئی۔ کیا کوئی بچپن میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوا کرتی تھیں جو داستان گوئی سے ریلیٹڈ یا کہانی سنانے سے ریلیٹڈ ہوتی تھیں آپ کی لائف میں، جو بڑے ہو کر آپ اس کی طرف دلچسپی ہوئی؟ جی ہاں جی، وہ یوں کہ مصر میں ایک بہت بڑے عالم علامہ یوسف قرضاوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اور اس کتاب پہ پھر تقریباً 35-36 ممالک میں قانون تیار ہوئے، قانون بنے۔ وہ کتاب جب میرے والد کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہندی میں، اور وہ کتاب جب علامہ صاحب کے پاس پہنچی، ان کو ترجمے سے معلوم ہوا، اور وہ ہندوستان آئے 6 مہینے بعد، تو انہوں نے والد صاحب کو بلایا اور انہوں نے بلا کے کہا کہ آپ نے جو عبارت لکھی ہے وہ آپ نے عربی کتاب سے لکھی ہے جو میں نے لکھی تھی، یا جو ترجمہ تھا انگریزی کا اس سے لی ہے؟ تو والد صاحب نے کہا کہ انگریزی کی میں نے پڑھی تھی اور میں نے اس سے ترجمہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پوری نہیں ہے مکمل، اس طرح تو اس میں نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ جس بات میں احساس نہ ہو، قرب نہ ہو، اپنائیت نہ ہو، اس میں رشتے بیان کیے ہیں میاں بیوی کے، باپ بیٹی کے، بہن بھائی کے، پڑوسی کے، تو وہ بات انسان کو اپنی نہیں لگتی جو دل سے جڑ نہ پائے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ عربی میں نے ہو اسی انداز میں لکھا تھا، لیکن انگریزی میں وہ غائب تھا، اور آپ نے اسی انداز میں اس عبارت کو لکھا۔ تو انہوں نے دعا دی کہ تمہارے کہنے میں، تمہارے بات کرنے میں، تمہارے بیان کرنے میں وہ احساس، وہ قرب، وہ ہمیشہ قائم رہے اور اعلیٰ ہو وہ۔ تو جیسے انسان کو ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے پھر دعا، تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی میری زندگی تو اتنی گزر گئی، آپ میری اولاد کو دعا دیں۔ تو یہی دعا انہوں نے پھر اولاد کے لیے کی، اور آخر میں کہا کہ تمہاری مراد کنارے سے لگے، عربی میں انہوں نے کہا۔ اور پھر ان کے پاس جو شاگرد بیٹھا تھا اس سے کچھ نذرانہ لیا، وہ والد صاحب کو انہوں نے دیا۔ 2 روپے 5 روپے ہوں گے اس زمانے کے، لیکن ان بزرگوں کا تو اگر یہ پتھر بھی اٹھا کے دے دیں، یہ بھی بڑی عظمت کی چیز ہے، اسے بھی انسان سر پہ رکھے۔ تو والد صاحب گھر آئے، اور گھر جب پہنچے تو ہمارے ایک بوڑھی خادمہ تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے والد صاحب کو خوشخبری دی کہ آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔
اور والد صاحب بےحد خوش ہوئے. انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی نذرانہ جو علامہ صاحب نے دیا تھا, جو انہوں نے سوچا تھا کہ تمام عمر اپنے پاس رکھوں گا, وہ انہوں نے اس بزرگ خاتون کو دے دیا. اور اس نے بڑی دعائیں دیں. اس نے کہا کہ آپ کی یہ اولاد, اسے یہ خوبی, یہ صلاحیت, یہ تمام باتیں. تو والد صاحب نے, جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ تمہاری مراد کنارے سے لگے, تو اس کنارے پہ ہی انہوں نے میرا نام ساحل پہ رکھا, جو اس کا ترجمہ ملا. تو آج بھی جو ابتدا میں آپ سے بات ہو رہی تھی کہ داستانیں ہم سناتے ہیں, کوئی بھی داستان آج تک لکھی نہیں گئی, تو صرف اسٹرکچر ہیں. 100 سے زیادہ داستانیں سنائی. اسٹیج پہ جاتے ہیں, آج بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ بزرگوں کی دعا ہے جس کی نسبت سے ہم بول رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں, لوگ پسند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور میرے دادا جان علامہ اخلاق حسین دہلوی, وہ خود رائٹر بھی تھے, اور انہوں نے تقسیم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو وہ اکثر تقسیم کی داستانیں سنایا کرتے تھے. اور شام میں جو ہمارا لال محل خاندانی گھر, تو اس کا بڑا سا کمرہ تھا, اس میں 100 لوگ 70 لوگ بیٹھتے تھے, اور وہ سناتے تھے باقاعدہ, کیونکہ وہ خود لکھتے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا. تو بچپن سے مجھے یہ تھا کہ یہ ان کہانیوں میں اتنا احساس ہے, درد ہے. اور ایک بڑی الگ بات میں آپ کو بتاؤں, ہمیشہ لوگ جب ذکر کرتے ہیں تقسیم کا تو ان کو خون بہانا, قتل کرنا, وحشت طاری ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ ایک اور عنصر تھا جس میں الگ مذہب کے لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا, ان کی جانوں کو بچایا, حفاظت کی, اور وہ تعلق دیر عرصے تک قائم رہا. تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ خزانہ ہے. یا وہ کردار جو ان داستانوں میں مر گئے, تو لگتا تھا کہ وہ کردار خود کہتے ہیں کہ تمہیں ہماری حقیقت معلوم چلی. تو کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن میں جو آپ کے دادا کی پرورش رہی ہے, جس طرح آپ نے ان سے کہانیاں سنی, وہ اثر آپ کے بیک آف دا مائنڈ رہا, اور جب آپ بڑے ہوئے, کالج میں پہنچے, تو داستان گوئی کی طرف آپ کی دلچسپی ہوئی. اچھا, اگر ہم بات کریں داستان گوئی, یہ آرٹ فارم ہے کیا؟ اس کی کچھ ہسٹری بتائیں گے, اور یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیے, 2 چیزیں ہیں. جو آپ نے شروع میں سوال پوچھا تھا, تو صرف دادا جان کا ہی اثر نہیں تھا. میری والدہ خود کالمسٹ ہیں, کالم لکھتی ہیں. میرے مہر افشاں ان کا نام ہے. منصور آغا میرے فادر, وہ خود جرنلسٹ ہیں. نگار عظیم میری خالہ جان جو ناولسٹ ہیں. میرے نانا جان ثروت حسین میرٹھی جو خود رائٹر ہیں, شاعر باقاعدہ طور پہ. تو وہ پورے خاندان کا ورثہ ملا, اور گھر کا وہی ماحول تھا. اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ داستان گوئی کیا ہے. جی, تو دیکھیے, داستان گوئی آسان لفظوں میں ہم کہیں تو داستان یعنی کہ کہانی, گوئی اس کو سنانے کا فن. تو یہ ہندوستان جنت نشان میں 13ویں صدی میں حضرت امیر خسرو کے ذریعے ہی آیا. اس کا ایک پورا واقعہ ہے. حضرت امیر خسرو نے خود داستانیں لکھی. بہت ساری داستانیں ان کی ہیں جو انہوں نے لکھی, اور وہ خود سناتے بھی تھے. تو 7 بادشاہوں کے یہاں درباری رہے, اور وہ داستان گو. تو پھر داستان گوئی ہندوستان میں وہاں سے شروع ہوئی, وہ درباری انداز تھا. پھر بعد میں آتے آتے ہمارے یہاں 16ویں صدی میں پرشین انداز بھی ایک آیا. ہندوستان میں فرنگی آئے, انگریز آئے, تو انہوں نے پابندی لگا دی تھی داستانوں کو سنانے کے اوپر, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص کہ جو وہ بولے اور مجمع اس کے ارد گرد جمع ہو, وہ ان کے لیے نامناسب ہے. جی ہاں, میں یہی جانے والا تھا, کیونکہ ہم جنرلی جو بھی فیسٹیولز ہوتے ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں, اس میں اگر ہم داستان کی بات کرتے ہیں, ہمارے یار اور اس طرح کی کہانیاں, طلسم ہوشربا, جی آج کل کے حالات پہ بہت کم لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. جی, کنٹمپریری جسے کہا جائے. جی, تو شاید یہی وجہ رہی ہوگی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت. اچھا, یہ دوبارہ جو ریوائول ہوا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ نے جو دونوں باتیں اس کے متعلق پوچھی, پہلی بات کا جواب, حضرت امیر خسرو نے خود اپنے دور کی داستانیں لکھی. انہوں نے تغلق نامہ لکھا جب تغلق بادشاہ تھا. اس سے پہلے جب خلجی تھے تو خلجیوں کے اوپر ان کی داستانیں ہیں. اس سے پہلے جو ملک چھجو تھا, بلبن تھا, اور تو ان کے لیے انہوں نے قرآن و صادین لکھی. بہت ساری ان کی داستانیں. خضر خان دیول رانی بادشاہ تھا دلی کا, اور وہ اس نے دیول رانی گجرات کی راجکماری سے اسے محبت ہو گئی تھی, اس کی داستان انہوں نے لکھی. تو انہوں نے خود اپنے دور کی کہانیاں لکھی, پیچھے کی بھی لکھی. تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ آپ جس وقت میں اس وقت کو لکھیے, کہیے, سنائیے لوگوں کو, آنے والا وقت اس وقت کو جانے. تو ریوائول میں اس کا یہ ہوا کہ داستان گوئی رفتہ رفتہ آتے میر باقر علی دہلوی 1923 میں پھر بالکل ہی ختم ہو گئی تھی. اب وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ
داستانوں کا پروانہ چلا گیا. پھر ہمارے یہاں ہندوستان بر صغیر کے بڑے ذہین عالم شمس الرحمن فاروقی، پھر ان کو اس چیز کی فکر ہوئی کہ داستانیں کس طرح سے زندہ ہوں، کس طرح سے آئیں، کس طرح سے. تو اس کا جو ایک پرشین اسٹائل کا جو ٹیکسٹ ہے طلسم ہوش ربا، امر عیار کی جو داستانیں ہیں، پھر انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. انہوں نے کافی اس کے اوپر کام کیا اور اس کے بعد میں پھر انہیں یہ ہوا کہ یہ پرفارم بھی کی جائے لوگوں کے آگے. تو پھر ان کے ساتھ میں محمود فاروقی، دانش حسین، یہ لوگ ساتھ میں آئے اور ان لوگوں نے داستانوں کو پھر اس پہ کام کیا، پرفارم کرنا شروع کیا. تو دھیرے دھیرے وہ لوگوں تک پھیلتی چلی گئیں. اور اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کے علاوہ بھی جو بہت ساری داستانیں تھیں، پھر بعد کے آنے والے داستان وہ نے ان پہ کام کیا، ان کو سنایا اور سنایا. اچھا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا انہوں نے پرشین جو داستانیں تھیں ان پہ کام کیا. ہم جہاں تک سنتے ہیں، جو بچپن سے اسپیشلی میں نے سنا ہے کہ عرب داستان کو بہت مشہور ہوا کرتے تھے اس دور میں، اور ان کا ہندوستان پہ اثر بھی ہوا، یہ فن یہاں تک پہنچا. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہندوستانی داستان گوئی جو امیر خسرو سے شروع ہوئی، پھر پرشین داستان گوئی، عربی داستان گوئی، ان میں کیا فرق ہے؟ جی، انہوں نے پرشین داستان ہوئی، پرشین اسٹائل کی جو داستان ہے، پرشین اسٹائل، جو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اسکرپٹ جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. ہندوستانی جو داستان گوئی ہے اس کے اندر لکھا ہوا معنی نہیں کرتا، اس کے اندر ہمیشہ اسٹرکچر یاد کیا جاتا ہے، جو پوائنٹ ہیں وہ یاد کیے جاتے ہیں، اور داستان سنانے والا خود موقع پہ بیٹھ کے داستان سناتا ہے اور وہ بناتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز، وہ داستانیں یہاں تیار ہوتی ہیں، وہ لکھی بھی نہیں ہوتی. پرشین اسٹائل کی خوبی اس طرح سے وہ لکھی جاتی ہیں، وہ بنی جاتی ہیں، بناوٹ ہوتی ہے، ان کی عمارت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں سے کچھ بھی چھوڑ دیں گے تو عمارت ڈھہ جائے گی. تو وہ پرشین اسٹائل کی داستان ہے اس طرح کی. جو عرب داستان گوئی ہے، دراصل یہ امر عیار، طلسم ہوش ربا، یہ عرب کا ہی ٹیکسٹ ہے. یہ عرب کے ہی دونوں یہ لیجنڈ ہیں، کریکٹر ہیں. تو ان کی داستان ہے امیر حمزہ کی، پھر وہ ہوتے ہوتے وہ پرشیا گئیں. تو ان کا ایک انداز تھا. عرب کی داستان گو جو تھے وہ آج بھی دنیا میں سب سے بہترین داستان گو کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ دونوں عنصر موجود ہیں، جو ہندوستانی اور پرشین اسٹائل. وہ فی البدی اشعار بناتے ہیں داستان کے اعتبار سے اور وہ لوگوں کو سناتے ہیں. اچھا، اگر میں سمجھوں، آپ نے 3 چیزیں بتائیں مجھے. پہلی چیز پرشین اسٹائل جو اسکرپٹ بیسڈ ہوتا ہے، جی. دوسرا ہندوستانی امیر خسرو اسٹائل جو اسٹرکچر بیسڈ ہوتا ہے، جو اسٹرکچر، اور اگر ہم عرب کی بات کریں تو وہاں فی البدی یعنی ایکسٹمپور ہوتا ہے. ایکسٹمپور ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا بندھا ہوا ہوتا ہے کہ کئی بار آدمی، میں عرب گیا، میں نے وہاں کے داستان سنانے والوں کے ساتھ میں کام کیا، ان کے اشعار اتنے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس نے یہ ابھی بنایا ہے. لیکن آپ اسے دوبارہ آپ اس سے پوچھیں، وہ بھول گیا، اس کو یاد نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے نہیں میں نے یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ہو سکتا ہے میں نے پڑھ دیا ہو. وہی انداز ہندوستانی داستان گوئی میں بھی. میں داستانیں خود میں جو سناتا ہوں تو میں نے نہ تو کبھی لکھی، ہمیشہ اس کے پوائنٹ لکھ لیے کہ کیا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی کہ کس طرح سے داستانیں آن اسٹیج بیٹھ کے بنائی جائیں. آپ لوگوں کے موڈ کو دیکھیے، اس کو سمجھیے اور اس طرح کی داستان سنائیے. جیسے میں آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں، دہلی حکومت نے ایک ہمارا داستان گوئی کا رکھا پروگرام دہلی کے اندر ہی. تو گاندھی جی کے اوپر ہم داستان سنا رہے تھے. تو گاندھی کی داستان سناتے سناتے تقسیم کا ایک ذکر آتا ہے، اور وہ جب میں اس کو تھوڑا سا ہی میں سنا رہا تھا تو میں نے دیکھا کسی کی سسکی کی آواز سی آئی وہیں ہال میں سے. تو سناتے سناتے پھر میں تقسیم کی داستان سنانے لگا کہ گاندھی جی کے دور میں کیا ہوا. اور وہ داستان جب ختم ہوئی تو باقاعدہ آپ آج بھی اس ریکارڈنگ کو اگر سنیں گے، وہ موجود ہے، تو لوگ رو رہے تھے آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے. منیش سسودیا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ذمہ دار افسر. تو وہ ختم ہوئی تو وہ تقسیم کے اوپر ختم ہوئی جا کے، کیونکہ اس کے آگے کچھ بچا نہیں تھا، تھوڑا سا گاندھی جی کا. تو جب اس طرح سے تیار کرتے ہیں خود کو تو آپ پھر کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں جیسی آپ کی آڈینس ہے. حضرت امیر خسرو ہمیشہ اس بات کو کہتے تھے کہ وہ زبان بولو جو عوام کے سمجھ آئے، وہ مت بولو جو ان کے سمجھ میں آئے. وہ چیز لکھو جسے لوگ اپنا سمجھے، اپنا پڑھیں. اور شاعری بھی اسی کا نام ہے کہ فیض صاحب کہتے تھے کہ شاعری وہ ہے جو دل سے اٹھے اور دل پہ گرے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، جو طلسم ہوش ربا یا امر عیار کی بات کرتے ہیں، امیر حمزہ کی داستانوں کے بارے میں، وہ پرانے اردو ٹرانسلیشن ہیں، آج بھی ہوئے ہیں، پرانے بھی ہیں، اور ان کی زبان بھی بہت اعلیٰ پائے گی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنی زبان کو چھوڑتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ لوگ اگر کیا سمجھیں گے؟ یہ جو آپ نے زبان کے اعلیٰ پائے کی بات کی،
تو 12ویں صدی کے آخر میں جب حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو سے فرمایا کہ تم ایک ایسی زبان بناؤ جو سب کو ملا جلا کے ہو، کیونکہ جو درباری لوگ ہیں وہ فارسی بولتے ہیں یا عربی بولتے ہیں، عوام جو ہے وہ کھڑی بولی دیوناگری کی بولتی ہے، اور جو ہندوستان میں مذہبی لوگ تھے وہ سنسکرت بولتے تھے. جی تو ملا جلا کے وہ داستان بنی، اس کا ریختہ، اور آج اسے ہم اردو کہتے ہیں، وہ چمن آج بھی مہک رہا ہے اور اس کی خوشبو گوشے گوشے میں. تو حضرت امیر خسرو نے جب یہ بات کہی تھی کہ جو درباری لوگ ہیں وہ تو فارسی بولتے ہیں اور وہ کسی بھی لفظ کی آمیزش کو انتہائی ناپسند فرماتے ہیں، تو کیسے وہ ایک زبان کو تسلیم کریں گے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ کم سے کم ایک دوسرے کی بات کو تو سمجھیں گے، اور اس کا اثر یہ ہوا زبان کا زور کہ بات کا وقت آتے 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 جب مغل آئے ہندوستان میں، اور مغلوں کی زبان بھی فارسی ہی تھی، لیکن اس زبان کا زور اتنا ہو گیا تھا کہ جب یہ قلعہ معلیٰ میں پہنچی، لال قلعے میں دہلی کے، تو یہ اردو معلیٰ بن گئی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ زبان کو اپنایا، اردو کو، یہ اردو معلیٰ کہلائی. تو زبان وہ بولو جو عوام کو سمجھ آئے، عوام سمجھے. اور اس کے متعلق میں دوسری بات آپ سے اور عرض کرتا چلوں کہ جو بھی ساس ہوتی ہے وہ اپنی بہو کو یہ کہتی ہے کہ جیسی دال میں بناتی تھی تم ایسی دال نہیں بناتی، اور پھر وہی جب ساس بنتی ہے وہ اپنی بہو کو کہتی ہے، تو معلوم ہی ہوا کہ 1000 سال سے جو دال بنتی آ رہی ہے اس کا ذائقہ وہ ہے ہی نہیں جو کہ کبھی تھا، وہ گر ہی رہا ہے. اچھا، ایک سوال اور ہے ساحل میرا، کہ میں نے آپ کی بھی داستان گوئی کی جو پرفارمنس دیکھی ہوئی ہیں، باقی اور لوگوں کی بھی دیکھی ہوئی ہیں، اور جو ہم اگر داستان گوئی کی بات کریں، ایک نارمل اورل اسٹوری ٹیلنگ ہے جی، کہ آپ اپنے کہانی کو اچھے طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکیں، اپنے اورل اسٹوری ٹیلنگ. لیکن آپ کی جو پرفارمنسز ہیں اس میں باڈی جیسچر اور کریکٹرائزیشن ہوتا ہے اس میں، اور ایک دوسرے سولو تھیٹر میں کیا فرق ہوا پھر؟ ہاں، یہ ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. داستان وہ ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ادب کے خلاف ہوتا تھا کہ ایک آدمی ٹہلتا رہے اور دوسرا اس کی بات سنے. اب سامنے بادشاہ بیٹھا ہے، امیر بیٹھا ہے، نواب بیٹھا ہے، آپ ٹہل رہے ہیں اور وہ آپ کی بات سننا ہے. یہ ادب تھا اس دور کا. تھیٹر کے اندر بالکل الٹا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کریکٹر کو اوڑھتا ہے، اب وہ چلے گا اٹھ کے، وہ بیٹھے گا، وہ بالکل اسی کی طرح چل کے دکھائے گا، اسی کی طرح سے بولے گا. آوازیں تو ہم بھی تبدیل کرتے ہیں، لیکن داستان سناتے وقت یہ احساس رہے کہ یہ ایک ہی آدمی ہے جو اپنی شخصیت وہاں پہ تبدیل کر رہا ہے. تھیٹر میں یہ احساس ہونے چاہیے کہ یہ کریکٹر ہی بدل چکا ہے، یہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، تو وہ بیٹھے گا، اٹھے گا، چلے گا، وہ حقہ پیے گا، وہ ہر موومنٹ کو اس کریکٹر کے حساب سے کرے گا. لیکن داستان گو کے پاس تو اپنی پراپرٹی، اس کے یہ ہاتھ ہیں، اس کا یہ گلا ہے. تھیٹر کے اندر آپ کے پاس میں پوری اجازت ہے کہ آپ جتنی پراپرٹیز چاہیں، جتنی چیزیں چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا فرق ہے. کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے داستان گوئی کی، اس میں جو کریکٹرائزیشن ہوتا ہے 100% آپ نہیں دیتے ہو، صرف آپ اس کو ٹچ کرتے ہو اس کریکٹر کو، اور پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہو. اور تھیٹر میں اس کو 100% دینا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ آرٹ فارم میں اگر ہم جائیں تو قصہ گوئی، کتھا واچن، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی، اسٹوری ٹیلنگ ہے، بہت سارے ہیں، اسٹینڈ اپ کامیڈینز بھی ہیں اگر آپ کہیں تو، اور یہ داستان گوئی، ان میں کیا فرق ہے؟ اسکرپٹ کا فرق ہے، اسٹائل کا فرق ہے، کیا وجہ ہے، کس طرح سے؟ دونوں چیزوں کا فرق ہے، جو پرفارم کرنے کا، جو اسکرپٹ کا. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اکبر کے دور میں داستان گوئی ہو رہی تھی، تو امر ایار کی داستان سنانے والوں نے، تو اکبر نے یہ کہا کہ بھئی ایک کام یہ کرو کہ بڑی بڑی تصویر بناؤ، پینٹنگ بناؤ، اور ان پہ ان کریکٹرز کو ڈرائنگ کرو، ان کو بناؤ، اور داستان سنانے والے اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہو گیا اس تصویر سے متعلق داستان سنائے گا. جب وہ بات پوری ہو جائے گی وہ اگلی تصویر پہ جائے گا. یہ ایک انداز ہوا. لیکن جیسے ہی اس میں ایک اور عنصر ملا، یہ داستان گوئی نہیں رہی، یہ ایک اور پھر ایک انداز ہے جسے ہم کہتے ہیں چتر پٹ کتھا. تو یہ ایک الگ انداز بن گیا. اب کیا ہوا، داستان کو جب اٹھ کے چلا، اس نے اپنا لباس اس دور کا اختیار کیا، اپنی زبان اس طرح کی بنا لی، اور اس کے اندر وہ قید و بند نہیں رہی. جو داستان جو لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے باہر نکلا تو وہ قصہ گو بن گیا. اب وہ تو اس طرح سنا رہا ہے. اب جب آپ چلے جاتے ہیں دوسرے انداز کی طرف، جو اورل ہم ٹریڈیشن کی بات کریں، جیسے کتھا واچن سے بھی آپ سے ذکر ہو رہا تھا، تو کتھا واچک جو ہے اس کے پاس میں 4-5 رنگ کے دوپٹے ہیں، 2-3 رنگ کی جیکٹیں ہیں،
وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کے وہ چلتا ہے, کودتا ہے, ناچتا ہے, وہ گاتا ہے, وہ لوگوں کو کہانی سنا رہا ہے. اب موسیقانہ جس کو ہم کہتے ہیں سنگیت کتھا واچن, تو سنگیت کتھا واچن میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں پیچھے سنگیتجঞ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جیسے اس نے بولا کہ آج پھر یوں ہوا, تو طبلے والا دھنک دھنک دھن تھا, تو پھر میں اپنے گھر سے چلا, میں نے اس کو دیکھا, دھنک دھنک دن 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 تھا. وہ اس طرح سے پورا میوزک دیتے ہیں. آپ اس کو سنیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑا ہی عمدہ ہے, لیکن جو وہ بنا اس کے سنا رہے ہیں میوزک کے, وہ بھی ایک فن ہے. پھر جب اس کے اندر ہم اور علاقے میں جاتے ہیں تو پھر پانڈونی آ جاتی ہے, جو ہائی نوٹ پہ سنائی جاتی ہے. تو پھر ارجن نے یوں کہا کہ میرے بھائی میں تیری بات آخر کیوں نہ مانوں, کہ آج ہمارے سامنے ہے یہ لڑائی. تو اس کے پاس میں بس ایک ہی اپنا ایک تارا ہے, وہ اسی کو دھنوش بناتا ہے, اسی کو سب چیزیں بناتا. تو وہ پھر ایک الگ انداز ہو گیا. داستان گوئی میں تو یہ چیزیں نہیں ہو رہی, نہ یہ چیزیں قصہ گوئی کے اندر ہو رہی ہیں, یہ پانڈونی کے اندر ہو رہی ہیں. جب آپ پڑھنت کر رہے ہیں تو پڑھنت ایک آدمی بیٹھ کے کرتا ہے عام طور سے, کبھی کبھی دو لوگ بھی ہو جاتے ہیں. تو پڑھن کرتے ہوئے ان کو کریکٹر زندہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, وہ ہلکا ہلکا سا اپنی وائس ماڈولیشن کریں گے. میاں میں نے تم سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور بازار سے سامان لے کے آؤ, اب کیا میرا کام یہی رہ گیا کہ میں بازار سے سامان لے کے آتا رہوں گا؟ میاں ابا جو کہتے ہیں ان کی بات کو مانو, کہ بس یہی تمہیں کرنا ہے. لو میاں ہم بھی آ گئے, کیا باتیں چل رہی تھیں. یہ 4 کریکٹر ہو گئے. تو اس میں جب آپ پڑھن کر رہے ہیں تو بس آپ ان کو اتنا ہی کریں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. آپ روانی سے پڑھتے گئے, آپ نے ذرا ذرا سے کریکٹر زندہ کیے. لیکن جب آپ ڈرامیٹک ریڈنگ کر رہے ہیں, آپ وہ بھی پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر آپ کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 کردار ہیں تو 4 ہی لوگ ہوں گے. اگر کوئی عورت ہے تو اس کو عورت ہی ادا کرے گی. 10 کردار ہیں تو 10 لوگ ہوں گے. اگر 10 لوگ نہیں ہیں, 4 ہی لوگ ہیں آپ پڑھنے والے, تو پھر وہ اپنی وائس ماڈولیشن اتنی پختہ انداز سے کریں کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ بوڑھا ہی بول رہا ہے, جبکہ آپ کو پڑھن میں اس کی ضرورت نہیں, لیکن ڈرامیٹک ریڈنگ میں اس کی ضرورت ہے. اگر کوئی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اس کو گرفت نہیں ہے اس چیز کے اوپر. اب جب آپ ناول ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کو روانی کے ساتھ میں پڑھتے چلے جاتے ہیں. اس میں آپ کو کریکٹر وغیرہ زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ناول ریڈنگ میں جو ٹیکسٹ ہے وہ اصل چیز ہے. آدمی اس کا مزہ لیتا ہے, اس میں گھومتا ہے, اس میں پھرتا ہے. تو اسی طرح سے جب آپ نیوز ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ تو ایموشن لیس ہوتی ہے, اور اب صرف ایک ہی ایموشن جو نظر آتا ہے وہ ایگریسو ہے. تو پھر آپ بتائیے آپ نے یہ کیوں کہا. تو یہ ابھی تو اسٹائل رہ گیا ہے نیوز کا. ہمارے زمانے میں جب ہم کبھی دیکھتے تھے تو ہوتا تھا کہ سنبھل کے, ٹھہر کے, ایک ایک لفظ کو سجا کے, سنوار کے, مکمل ادا کر. ابھی تو میز جو جتنی اچھی پیٹے گا وہ اتنا اچھا نیوز ریڈر ہو جائے گا. تو یہ پڑھنے کے بھی الگ الگ انداز ہیں, سنانے کے بھی الگ الگ انداز ہیں. چلیں, بہت اچھا لگا. اور ایک چیز اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کہ جو عام لوگوں تک پہنچے. جی. اور بہت ساری جو اور داستان گو ہیں وہ آج بھی پرانی زبان کو استعمال کر رہے ہیں, لوگ کر رہے ہیں. ایک حلقہ ہے جو آج بھی کہتا ہے اس زبان کو ہماری یہ وراثت ہے, اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے. میں گستاخی معاف اگر میں کوئی گستاخی کر گیا ہوں, وہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں. نہیں, میرا سوال دوسرا تھا کہ جب 2 طرح کے لوگ آ جاتے ہیں, ایک وراثت کے اوپر چل رہے ہیں اور ایک ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا کبھی ٹکراؤ ہوا ہے؟ ماڈرنائزیشن سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یا کبھی کسی پروگرام میں کسی نے آ کے کہا ہو کہ آپ زبان کو خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیے, وراثت کی اگر آپ بات کریں, جی, ہماری وراثت تو 13ویں صدی کے امیر خسرو ہیں. چھاپ تلک سب چھین رے مو سے نینا ملئی کے. بھائی یہ ان کی زبان ہے, ان کی اردو ہے, یہ وہ بول رہے ہیں. ایری سکیری مورے پیا گھر آئے, بھاگ لگے اس آنگن کو. یہ حضرت امیر خسرو کی زبان ہے. تو ہم تو اس روایت, کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, ان کے عقیدت مند ہیں, ان کے انداز کو ہم فالو کر رہے ہیں, اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ اردو نہیں ہے, یہ وہ زبان, تو یہ اس کی علم کا, پھر اب ہم تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی ہم اس علم میں بہت کم ہیں. لیکن یہ حضرت امیر خسرو کی زبان ہے. آپ ان کی جتنی بھی چیزیں اٹھا کے سنیں گے یا پڑھیں گے, آپ کو یہ چیز ملے گی. کاہے کو بیاہی بدیس
رے لکھیا بابل مورے. یہی تو زبان کی خوبی ہے، چاشنی ہے، جو آج تک گھلی ہوئی ہے اور بولیوں میں اور علاقوں میں اور زبانوں میں لوگ اس کو بول رہے ہیں. نہیں، یہ تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اچھی بات ہے. اور میرا سوال یہ تھا کہ کیا کبھی ایسا موقع آیا ہے کوئی آپ کے پاس آیا ہو اور اس نے کہا ہو؟ ایسے موقع تو 12 بہت آئے ہیں اور اکثر موقع آتے ہیں. جی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ابھی کم علم ہیں، ابھی وہ زبان ہم سیکھ رہے ہیں. جب وہ اعلیٰ پائے کی زبان ہم سیکھ جائیں گے، سمجھنے لگیں گے اور عوام اس بات کو سمجھنے لگے گی تو ہم وہ والی داستان بولنے لگیں گے، اس طرح سے سنانے لگیں گے. یہ صرف میں لوگوں کی دل بہلانے کے لیے، جو آپ نے کہا میں نے آپ کو جواب دے دیا، لیکن میں ذاتی طور پر اس بات کو نہیں مانتا. میں یہی بات کو مانتا ہوں کہ وہ زبان بولو جو عوام سمجھے، جو خلق کی زبان ہو. وہ اردو جو میر بولتے تھے، غالب کو یہ شکایت تھی کہ آج کے زمانے میں، اور میر کو یہ شکایت تھی کہ میری زبان کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. غالب کو شکایت تھی وہ نہ سمجھیں گے زبانی میری، تو ان کو بھی یہی شکایت تھی. ان سے ذرا بعد میں پھر ذوق، ان کو بھی یہ شکایت تھی وہ دور میں. پھر بعد میں آ جاؤ داغ، انہوں نے کتنی آسان شاعری لکھی، ان کو بھی یہ شکایت. آج کے دور کے جو شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں میاں وہ میں شاعر ہی نہیں رہے. وہ تو وہ دال پکڑی ہے نا، اس کے اندر یہی پریشانی ہے کہ جو ہر پرانا ہے وہ بعد والے کو کہتا ہے، لیکن یہ زبان زندہ ہے، اس کا چمن کھل رہا ہے. اچھا ساحل، ابھی جیسے آپ نے کہا یہ سارا ہم نے اتنا لمبا ڈسکشن ہوا اس بات کے اوپر، تو وہ کیا وجہ تھی کہ اگر عوام سمجھ نہیں رہی تھی اس کے باوجود بھی پرشین اسٹائل اتنا مشہور ہے؟ ہاں، یہ آپ نے، یہ اچھا سوال ہے. عوام سمجھ نہیں رہی تھی، اس لیے اس کے لیے ہندوستانی داستان تھی، وہ دربار میں ہوتی تھی، درباری کہلاتی تھی. اور جو پرشین اسٹائل آیا، وہ جو ہمارے یہاں حکمراں طبقہ تھا، جو اعلیٰ طبقہ تھا، جو فارسی بولنے کو فضیلت سمجھتا تھا، تو یہ ان خاص محفلوں میں داستانیں سنائی جاتی تھی. پڑھے لکھے لوگ جو اس دور کے ہوتے تھے وہ اس کو سنتے تھے، کیونکہ اس میں شاعری بہت ہوتی تھی، ایک ردم ہوتا تھا، ایک پیٹرن ہے شاعری کا پورا، اور اس کو صرف پڑھا لکھا آدمی سن سکتا ہے. اسی لیے اس کی محفلیں بڑی مختصر ہوتی تھیں، خواص ہوتے تھے جو اس کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے، اور وہ داستان کو بیٹھ کے اس انداز کو سناتا تھا. اسی لیے آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں گے تو اس طرح سے جو لوگ کر رہے ہیں، اس کی خوبی ہے کہ خواص ہو، جو زبان کو سمجھ رہا ہے، اس کی چاشنی، اس کی شاعری، اس کی لطافت، اس کی نزاکت، اس کو محسوس کرے اور وہ اس کا ذائقہ لے، وہ اس کے سمجھنے والے ہیں، تو ان کے لیے وہ انداز، وہ زبان ہے. عوام جو ہے اس کے لیے پھر ہندوستانی انداز ہے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 10,000 لوگ اور 20,000 لوگ، وہ تمام لوگ جو اسے سننے، تو وہ اس طبقے کے لیے تھی، ایلیٹس کے لیے تھی. اور یہ جو انداز ہے، جیسے جو شاستریہ گائن ہے، کلاسیکل میوزک، وہ اس کے جاننے اور سمجھنے والوں کے لیے ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہے، اس کی تو بڑی قیمت ہے، وہ جڑ بنیادیں ہیں، اور اس کی خوبی یہ عوام کی. ساحل آغا صاحب، ہم آلموسٹ کنکلوڈ کر رہے ہیں اپنی اس باتوں کو، اور بہت اچھے سے آپ نے داستان گوئی کے بارے میں سمجھایا، اس کی ہسٹری بتائی، اور آج کے دور میں داستان گوئی کس طرح سے ہو رہی ہے اور وہ کن کن فارم سے کس طرح الگ ہے. ہم چلتے چلتے ایک سوال یہ بھی ہے ساحل کہ داستان گوئی کو جس طرح سے آپ نے بتایا، اس کے فروغ کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں؟ وہ تو بہت ضروری ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ پھر مر جائے گا. میں خود باقاعدہ طور پہ سکھاتا ہوں، دہلی میں ہماری داستان گوئی اکیڈمی ہے. اس کے علاوہ ہم آن لائن بھی سکھاتے ہیں. تو ہمارے سیکھنے والے لندن میں ہیں، دبئی میں ہیں، قطر میں ہیں، شارجہ میں ہیں، ناروے میں ہیں، اور شری لنکا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں. ابھی ایک نیپالی شاگرد ہوئے. پھر اس کے بعد میں نیدرلینڈ سے 2 شاگرد آئیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکھنا ہے. آن لائن بھی سکھاتے ہیں. اس لیے سکھانا آن لائن شروع کیا، میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر یہ میں شرط لگا لوں کہ تم آؤ گے یہاں پہ تبھی سکھاؤں گا، ان بیچاروں کو کبھی اگر موقع نہیں ملا یا میری ہی زندگی نہ رہی تو کتنی بڑی چیز ضائع ہو جائے گی. تو جو ہمارے پاس میں ہم وہ دے جائیں، پھر جب کبھی وہ آئیں گے سامنے بیٹھیں گے، ہم ان کو اور چیزیں بتائیں گے اور باریکیاں بتائیں گے، مہارت وہ لوگ حاصل کریں گے. میں سکھاتا ہوں اور لوگ سیکھ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو آپ کی باتوں سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ داستان گوئی کا فیوچر بہت کلیئر ہے، بہت برائٹ ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے 2 باتیں. جب میں نے داستان شروع کری تھی تو اس کے بعد میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، داستانیں سناتا ہوں، لوگ سنتے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارا زی سلام کر کے ایک چینل ہے، تو زی میڈیا گروپ نے میری داستانوں کے اوپر پوری سیریز بنائی اور انہوں نے اسے نشر کیا، اور وہ آج بھی اس کے ٹاپ 10 میں آتی ہے.
پھر ریڈیو کے اوپر میری داستانوں پہ سیریز نشر ہوئی. اس کے بعد میں آن لائن ایک سیریز ہے جو ابھی شروع ہونے والی ہے, داستان گوئی اس کا نام ہے, تہذیب کے نام سے, وہ آنے والی ہے. تو ہم لوگ دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں, داستانیں سنا رہے ہیں. میری داستانوں کے اوپر ایک فلم بن چکی ہے پری خانہ, اور ایک صنم خانہ بھی شروع ہونے والی ہے. کچھ ہماری ایک داستان ہے جو نیٹ فلکس کے ساتھ میں بھی کچھ ہمارا ان سے معاہدہ. تو کام چل رہا ہے اور وہ برائٹ ہے فیوچر. لوگ سن رہے ہیں, یہ اسی بات کی دلیل ہے, ہم سنا جب ہی رہے ہیں جب لوگ سن رہے ہیں. تو دنیا میں ہر بات سنی جاتی ہے, ہر بات سنی جاتی ہے, بس سنانے کا سلیقہ چاہیے. اور آپ نے جو بات کی بقیہ فنکار کی, تو سب سے بڑا فنکار تو وہ رب ہے, اور جتنے بھی فنکار ہیں وہ اس رب کی مہر سے, اس کی مہربانی سے ہیں. سب کام کر رہے ہیں, سب قابل عقیدت ہیں, سب احترام کے لائق ہیں, کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے وہ اسے نوازتا ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے حقیر فقیر ہے, یہ صرف دعاؤں کے صدقے میں ہے, اپنا ہمارا کچھ نہیں ہے. تو آپ سے گزارش ہے سننے والوں سے کہ سب دعا کریں میرے لیے اور اس فن کے لیے. بہت بہت شکریہ ساحل آغا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور انشاءاللہ پھر ملیں گے, دوبارہ ملاقات ہوگی اور بہت ساری باتیں کریں گے. تو ناظرین, یہ تھے سید ساحل آغا صاحب. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.